الرحمن الرحيم. باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق. ليس في المغرب ولا في المغرب قبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبله ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبله فننحرف ونستغفر الله عز وجل. وعن الزهري عن عطاء قال: سمعت ابا ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب قول الله عز وجل: اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال: سالنا ابن عمر رجل طاف بالبيت للحمره ولم يطف بين الصفا والمروه ايأتي امراته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروه وقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد يعني ابن ابي سليمان قال: سمعت مجاهد قال: رجع ابن عمر فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة. فقال ابن عمر: فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج والد بلالا قائما بين البابين. فسألت بلالا فقلت: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساجدتين اللتين على يساره إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه. فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة. باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل القبلة وكبر. وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة. فأنزل الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فتوجه نحو القبلة وقال: السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدس. فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو القبلة فتحرك القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. وبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ये बात को मालूम है कि इस्तक़बाल क़िबला के ताल्लुक़ से इसके इब्तिदा में कुछ गुफ्तगू हुई थी और ये कि इस्तक़बाल क़िबला जो है वो नमाज के लिए शर्त लाज़िम है।
ابتدا میں نے ایک بات یہ بھی بتائی کہ کعبۃ اللہ کے اندر بیت الحرام میں کیونکہ استقبال قبلہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہر طرف کعبۃ اللہ سامنے ہے، تو وہ مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، جنوب میں ہو، شمال میں ہو، تو سامنے ہے، وہاں استقبال قبلہ کا کوئی۔ اس کے بعد مسئلہ آتا ہے شہر مکہ کا۔ شہر مکہ میں بھی کوئی بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہے، اس لیے بیت الحرام وہاں پر، مسجد حرام موجود ہے، تو استقبال قبلہ کا مسئلہ وہاں بھی آسان ہے۔ اب مکے سے باہر نکلتے ہیں تو دوسرے شہروں کی طرف، تو وہاں بالضبط استقبال قبلہ کا مسئلہ آتا ہے کہ اس کو کیسے کیا جائے۔ تو الدین یوسف کے دین نے آسانیاں پیدا کی، یہ نہیں۔ تو اس وقت مسجد حرام کا رخ کیا جائے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں پر ہیں، یہاں سے ہزاروں کے فاصلے پر کعبۃ اللہ واقع ہے۔ اب یہاں سے بالکل سمت کعبہ کی تعین وہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام نے اصول وہ متعین کیے کہ جس سے ہر شخص سمت قبلہ کا تعین کر سکتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فاصلے میں ہو، کسی بھی شہر میں ہو، کسی ملک ہو، جنوب میں ہو، شمال میں ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو۔ اور اسی دور کے اندر اس پر کام ہوا، اور ستاروں کے غروب، طلوع و غروب، چاند کے طلوع و غروب، اور اس کو محور بنا کر انہیں سدھ کرنا۔ اب جب ہم مینا حبیب کا فاصلے پر آ گئے، اب مسجد حرام کا بھی تعین ممکن نہیں کہ بالکل کہ ہم اس کو ایز نہیں کہ لائن، تو وہاں یہ کہ شہر مکہ اور پھر اس طلوع و غروب پہ نظام سے ہم نے کچھ سمت کر دیا کہ وہ اب آئیے ہماری مسائل کریں گے اور مسائل، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل سمت کعبہ کہتے ہیں، یہ سمت ہوئی ہو سکتا ہے کہ ایک دو فٹ آگے پیچھے ہو رہی ہے، کیونکہ اتنی دور سے تعین ہوئی کسی نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز یہ کہ جو ممالک کعبۃ اللہ کے مشرق میں واقع ہیں، جیسے ہم کعبۃ اللہ کے مشرق میں، ہمارا قبلہ وہ مغرب کی طرف، مدینہ منورہ سمت شمال میں ہے، تو وہاں سمت کعبہ جو ہے وہ جنوب، اسی طرح سے شمال کا مسئلہ ہے۔ تو لیکن استقبال قبلہ جو ہے وہ شرط لازم ہے، کیونکہ تنظیم اس وقت پر قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ یک رخی پیدا ہو جائے پوری امت میں، دائرے میں پیدا ہو جائے۔ اسی لیے جو آریہ سماجی تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ سمت متعین کرتے ہیں اور سمت کرتے ہیں کعبۃ اللہ کے، کعبۃ اللہ میں پتھروں سے، آپ نے ویسے پتھر رکھے ہوئے ہیں، ہم مورتی بنا کے، تو ہم کو آپ میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا حوالہ دار دیوبند قاسم نازل کرتے کہ ہم کعبۃ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ وہ
تو صرف ہے تاکہ وہ جہد متعین ہو جائے اور امت ایک رخ پر کھڑی ہو جائے. وہاں پر جو تجلیات ربانی کا نزول لمحہ ہو رہا ہے، اصل سجدہ کر رہے ہیں، استغفار قبلہ کر رہے ہیں. تو یہ معاہدہ وہ تو مرکز بنائے، ظاہر ہے مرکز کسی معاشی چیز کو بنا سکتے ہیں. اصل وہ ہے وہ تجلیات ربانی. یہ وہی معاہدہ ہے کہ جو معاہدہ ابلیس کے اوپر کہ جب آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے اپنے علم کے مطابق خلقتنی من نار وخلقتہ من طین پہلے دیتا کہ اوصاف میں اور اپنے صفات کے اندر اپنی ذاتیات کے اندر میرا مقام اس سے بلند ہے کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوں. تو جب میرا مقام بلند ہے تو میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ لیکن وہ نصیب ہے کہ مبادلہ بالکل اس کے ساتھ بھی اسی لیے بڑی قرار دیا گیا. وہاں جسد آدم کو سجدہ مقصود نہیں تھا، بلکہ ونفخت فیہ من روحی کہ اس روح کو سجدہ تھا جو تعالیٰ نے جسد آدم میں. اسی طرح سے یہاں استقبال قبلہ جو ہے یا اس سمت میں جو سجدہ ہے وہ کعبۃ اللہ کے